وہ لوگ 200 کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں، کئیوں کی آنکھیں اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں، آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں، آج وہ حاجی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم تو حج کو نہیں جا سکے، ہمارے بھائی ہمیں نہیں بھولے ہوں گے۔ تو دیکھو اے حاجیوں، ہمیں بھول نہ جانا، آپ اپنے لیے ضرور مانگنا، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا، اپنے بال بچوں کے لیے مانگنا، اپنے وطن کے لیے مانگنا، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، ہماری مغفرت کے لیے بھی مانگنا، ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے ان سارے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ عرفات میں ہوگے جہاں خاص رحمت الہی برس رہی ہوگی، ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کچھ اس طرح دعائیں کیجیے گا کہ اے رب کریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے رب کریم کی زبان سے تیرا شکر ادا کرے، ہم گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو تو نے آج عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی سعادت دی۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت عرفات میں لاکھوں حجاج موجود ہیں، اس پہ تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گناہگار بھی حاضر ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ آج میری لبیک قبول فرما لے، اے اللہ آج میری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ تو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ اے وسائے کریم، اے مولا کریم، ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے۔ اے اللہ تیری مہربانی، تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی، تو نے اپنا گھر بھی دکھایا، کعبہ بھی دکھایا، طواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی، تیرے کرم کا شکریہ۔ اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بہت گناہ لے کر آیا ہوں، گناہوں کا انبار سر پر ہے۔ اے اللہ اب بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں، تو نے مجھ جیسے گناہگار کو بلایا ہے۔ اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے اللہ اب میں تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، 5 وقت نماز ادا کروں گا۔ مگر مولا میں نیت کر سکتا ہوں، طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے فرمانی ہے، استقامت تو نے دینی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے، حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے کریم مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے، اس بار تو نے اپنے کرم سے بلایا۔ اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو، جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں، تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں، جو ترس رہے ہیں، جو مچل رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے، آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری عطا فرما، بار بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ میری جان، مال، عزت، آبرو، دین اور ایمان، آل اور اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اس انداز سے مانگتے رہیے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضروری نہیں عربی میں مانگی جائے، اچھی بات ہے اگر عربی کی دعائیں یاد ہوں، ورنہ اردو میں بھی، بلکہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بس کسی بھی زبان میں مانگیے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ بس مانگتے رہیے گا۔ آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ سامنے پڑا ہے اور کسی کو کہا جائے جتنا بھرنا ہے بھر لو، اس کا
جی نہیں بھرتا، وہ چند سکے اٹھا کر، چند جواہرات اٹھا کر صبر نہیں کرے گا، وہ کہے گا ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں، ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں۔ تو غروب آفتاب میں جتنی بھی دیر باقی ہو، بس آپ مانگتے رہیے گا، آپ التجائیں کرتے رہیے گا، اور یہ سوچئے گا کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، میں جتنا نہا سکتا ہوں نہا لوں، جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں۔ اور حاجیوں ایک اور بات بھی یاد رکھنا، دیکھو ہمیں نہیں معلوم ہم آئندہ سال آ سکیں یا نہ آ سکیں۔ پچھلے سال کئی لوگوں نے حج کیا جو اس سال شاید نہ جا پائے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ہی نہ ہو، کیا معلوم ہمارا یہ سفر بھی آخری سفر ہو۔ اور یہ سوچ کر مانگنا کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے چانس دے دیا ہے، مجھے موقع دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مغفرت طلب کر لو۔ تو بس دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، رقت قلبی کے ساتھ خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور غروب آفتاب تک مانگے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو وہاں موجود ہوں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ ذو الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، پھر مبارک ایام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور، ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا، اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ پہلے امیر علیہ سنت کو دیکھا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے آپ نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر آپ دیکھیے مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہے، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو، ذرا مل کے دہرا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج ایک ایسی فضیلت درود پاک کی سننی ہے جس کو جب سنتے ہیں طبیعت میں بڑی خوشی داخل ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ نے بہت پیارے پیارے پھل دیکھے ہوں گے، فروٹس، اور تقریباً سبھی کو فروٹس پسند ہوتے ہیں۔ کئی پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور دنیا میں جائیں ٹریول کریں تو ہر ملک کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ فلاں پھل جو ہے وہ فلاں ملک میں پایا جاتا ہے۔ مگر آج جس قسم کے پھل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایسا پھل شاید دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے۔ اب وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے بھی میٹھا ہے۔ سائز بھی بتائی گئی، نرم کیسا ہے اور ذائقہ کیسا ہے، اور سبحان اللہ خوشبو کیسی، فرمایا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ پھل میں یہی تو دیکھا جاتا ہے نا، ذائقہ کیسا ہے، اس کی سافٹنس، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو اب یہ ملے گا کس کو؟ لیکن فرماتے درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں پر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں، اور پتے زبرجد کے ہیں۔ ہائے ہائے،
یہ درخت بھی دیکھنے والا، پھل بھی دیکھنے والا، منہ میں پانی آ رہا ہے، اب ملے گا جس کو سنو۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنیں، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے قبر میں نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنو سنو، نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں اور بار بار جانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتاؤ، کچھ رہ گیا ہے اور کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو دنیا میں چاہیے تھی، مرتے وقت چاہیے تھی، مرنے کے بعد چاہیے تھی؟ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ٹینشنیں دور ہو جائیں، ذلیل نہ ہوں، عزتیں بڑھ جائیں، کلمہ مل جائے، میں نبی پاک کا دیدار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں، اور خواب میں آقا کی زیارت بھی ہو جائے، پھر نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو میری ہے، اور میں نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، ماشاءاللہ جو علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت حدیثوں میں اور روایتوں میں موجود ہے کہ یہ سب چیز نبی پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا۔ جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، واٹ ایور پرابلم، کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ ہے نا، بتا تو رہا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہوا یہ، اس کا نچوڑ یہ، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو پھر مشکل نہیں رہنی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں۔ بعض اوقات آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا پرابلم ہم یہ ہو گیا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے، اور وہ موبائل اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے۔ اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر فارغ بیٹھا ہوں دکان پہ تو میری تسبیح بار آنی چاہیے، موبائل کی جگہ تسبیح بار آنی چاہیے کہ چلو یار 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا موبائل اٹھانا ہی ہے تو یار کوئی کام نہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں سورہ یاسین نہ پڑھ، 1 سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب سوچے، کاروباری ہونا تو بنو نا کاروباری، کہ تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں۔ تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں، اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے۔ اچھا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ واقعہ ہے ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا۔ بہت امیزنگ سٹوری ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں۔ تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے۔ پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں۔ تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے۔ اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے۔ دوبارہ سوئی تو پھر دوسری بار یہی پیغام، پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا، تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا۔ اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا تو پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی